بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2028 ہے اور آج سورۃ الطور کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 تا 46، 41 to 46۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام عندہم، کیا ان کے پاس، الغیب، غیب ہے، فہم یکتبون، پس وہ لکھتے ہیں، ام یریدون، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں، کیدن، کسی فریب کا، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی ہیں فریب خوردہ، ام لہم، کیا ان کے لیے، الہ، کوئی اور معبود ہے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ساقطاً، گرتا ہوا، یقولو، تو وہ کہیں گے، سحابٌ، بادل ہے، مرکوم، تہبتیں، فذرہم، لہذا آپ انہیں چھوڑ دیجئے، حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقوا، وہ ملیں، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، کہ فیہ، جس میں، یسعقون، وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یوم، اس دن، لا یغنی، فائدہ نہیں دے گا، عنہم، انہیں، کیدہم، ان کا فریب، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہوں۔ کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت جو کافر ہیں، مکر تو انہی پر پڑے گا کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے، لہذا اے پیغمبر، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور ورنہ انہیں کوئی مدد، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل پائے گی۔ ان 6 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ دوسری بات، کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں؟ تیسری بات، در حقیقت جو کافر ہیں وہ مکر انہی پر پڑے گا۔ چوتھی بات، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ پانچویں بات، پاک ہے اللہ اس شرک کے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چھٹی بات، اگر یہ لوگ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ ساتویں بات، لہٰذا اے پیغمبر، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ آٹھویں بات، اس وقت تک کہ یہ اپنے اس دن سے جہاں ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے۔ نویں بات، جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ دسویں بات، وہاں انہیں کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی انہی کافروں اور مشرکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کہ نتربص بہ ریب المنون، تو یہ باتیں یہ لوگ کس بنا پر کہہ رہے ہیں جبکہ ہم نے تو یہ باتیں کسی بھی کتاب میں نہیں کہی ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جس سے انہیں وہ باتیں معلوم ہو رہی ہوں جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ لوگ اپنی طرف سے لوگوں کے بارے میں جو چاہے وہ لکھ رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو حقیقت میں یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، خود نبی بھی غیب کی باتوں کو نہیں جانتے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورۃ النمل آیت نمبر 65، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا جو کچھ کے آسمان و زمین میں۔
اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کفار نے کہا کہ تربص به ریب المنون، تو اللہ تعالیٰ نے جواب نے کہا عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس سے انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کب ہوگی، یا یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ نبی اور مسلمانوں کے خلاف کوئی مکر یا سازش کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں دنیا سے مٹا دیں؟ اگر یہ لوگ اس طرح کا ارادہ اپنے دلوں میں پال رہے ہیں تو انہیں سن لینا چاہیے کہ جو یہ لوگ ارادے کر رہے ہیں اور جس چیز کی ہمارے پیغمبر ان کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف تمنا کر رہے ہیں، وہ چیز انہی پر لوٹ آئے گی اور انہی کا خاتمہ ہوگا، اس لیے کہ ان کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے کہ جس حکم پر دنیا چلتی ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ کہ وہ اور یہ نہ وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا رب تو اللہ ہے اور تمہارا رب کوئی اور ہے، کہ جب اس نبی اور مسلمانوں کا رب تمہیں عذاب دینے لگے تو وہ تمہارا رب آ کر تمہیں بچا لے گا۔ اگر تم اس خیال میں یہ سب کچھ کر رہے ہو تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ رب تو بس ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 255۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ جب اللہ کے نبی ان مشرکین کے سامنے ان ساری حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی نے مجھے تمہارے پاس اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو یہ لوگ آپ سے اپنے نبی ہونے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھایا تھا، تب جا کر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب آپ ان کی طلب پر آسمان کا کوئی ٹکڑا بطور معجزہ گرائیں گے تو چونکہ یہ سرکش لوگ ہیں لہذا وہ اس ٹکڑے کو گرتا ہوا بھی اگر دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ کوئی آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک بادل ہے، اور وہ تو ہمیشہ بغیر کسی کی گرائے گرتا ہی رہتا ہے، یعنی اس معجزے کا انکار کر دیں گے۔ لہذا آپ انہی کے حال پر انہیں چھوڑ دیجئے، جس سے کہ آپ لاکھ معجزات اور ان کے مطالبات قیامت تک بھی پورے کرتے رہیں گے، تب بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا فیصلہ تو ہم کریں گے، اور جس دن ہم ان پر قیامت کا عذاب لائیں گے تو ان کے اس وقت ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے وہ اس کا انکار کرتے تھے، تو اس وقت انہیں یاد آئے گا کہ ہاں اس نبی نے ہم سے یہ سب کہا تھا لیکن ہم مانتے نہیں تھے، کاش اچھا ہوتا کہ اس وقت ہم ان کی بات مان لیتے۔ اور اس دن اگر وہ لوگ کچھ تدبیریں اور چالیں چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی بچ نہ سکیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی چال وہاں کارآمد ہوگی، اور نہ وہاں انہیں کوئی ایسا ملے گا جو انہیں اس عذاب سے بچا سکے۔ ان کے سارے معبود اس دن ان سے غائب ہو جائیں گے اور یہ اکیلے مارے ذلت کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔